خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے واپسی پر خود فرمایا کہ میں نے جہنم میں زیادہ خواتین کو دیکھا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں، اپنی زبان کو محتاط نہیں رکھتی۔ زبان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا میں ازم لی ما بین فخذی وما بین خدی ازم اللہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی عزت کی گارنٹی دے میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نمبر 1 اپنی زبان کی حفاظت کرے، نمبر 2 جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے میں نبی اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے بطور خاص یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد عورت سب کے لیے زبان کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت، عفت، پاک دامنی، اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں وہ اسباب بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے کہ جیسے عفت تباہ ہوتی ہے، عزت تباہ ہوتی ہے، گناہ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ گناہوں کے ماحول سے دور رہنا چاہیے، گناہ کے ماحول سے بچنا چاہیے، اور ایسے ماحول سے کنارہ کشی کریں کہ جو ماحول گناہوں کا ہے۔ بہرحال زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم بس اوقات نفل پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، عبادات بہت زیادہ کر لیتے ہیں، اور اپنے زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے سارا کچھ تباہ کر بیٹھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ایک مرتبہ کہ بتاؤ غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے بعد درہم دنانیر پیسے نہ وہ غریب ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اللہ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نیکیاں ہوں، نیک اعمال، اور اس نے لوگوں کے حق ادا کرنے ہوں۔ ایک آدمی اپنا حق مانگتا ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے نیک اعمال کے، نیک عمل دے دیا۔ دوسرے نے حق مانگا، اس کو نیک عمل دے دیا۔ تیسرے نے حق مانگا، اس کو نیک عمل دے دیا۔ جتنے نیک اعمال دنیا میں کیے تھے وہ جن کا حق تھا ان کو دے دیے۔ اب حق مانگنے والے باقی ہیں اور نیک اعمال موجود نہیں۔ ایک شخص آ کے حق مانگتا ہے، اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہے، اللہ اس حق والے کا گناہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا غریب شخص ہے، دنیا میں نیک اعمال بھی کرتا رہا لیکن لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کیا، گالی دے دی، غیبت کر لی، چغل خوری کر لی، کسی کی عزت پہ حملہ کر لیا، اور کسی پر بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا، یا اور گناہ کیے، حق مارے اس نے۔ اب نیک اعمال بھی ختم ہو گئے، لوگوں گناہ اس کے اوپر ڈال دیے گئے اور یہ جنت کی بجائے جہنم میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص غریب ہے، یہ شخص غریب ہے۔ میں نے اس لیے تیسرے نمبر پہ عرض کیا ہے کہ محرم الحرام میں قبرستان جانے کو ضروری نہ سمجھیں، تو قبرستان جاتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں پہلے تمہیں قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جایا کرو۔ فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان پہ جانے میں آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن قبرستان یوں جانا، عورتیں قبرستان جا رہی ہیں، بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں، بھڑکیلے لباس پہن کے جا رہی ہیں، اور بجائے نیکی کے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں، اور وہ جو آخرت کو یاد کرنے کا ماحول تب آخرت کو برباد کرنے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اس طرح تو قبرستان جانا محرم میں بھی جائز نہیں اور محرم کے علاوہ بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی خاتون بھی قبرستان جانا چاہے، پردے کے ساتھ جانا چاہے، جائز ہے، گنجائش ہے، لیکن بچنا چاہیے، ضرورت نہیں ہے۔ قبرستان جا کر اس نے کیا کرنا ہے؟ اصال ثواب گھر بیٹھ کے کر سکتی ہے، گھر میں نفل پڑھے بخش دے، گھر میں ذکر کرے اور بخش دے، کوئی صدقہ کرے اور ثواب کسی میت کو دے دے۔ اصال ثواب کے لیے تو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قبرستان جا کے کیا کرے گی۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ بطور خاص محرم کو قبرستان جانا ضروری سمجھنا، خاص کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 1 میں نے عرض کیا کہ کالا لباس، اس سے بچیں۔ نمبر 2 یہ پیٹنا ماتم، اس سے بچیں۔ نمبر 3 محرم میں قبرستان کو جانا ضروری سمجھنا، اس سے بچیں۔ نمبر 4 یہ جو 10 محرم میں صرف سبیلیں لگتی ہیں اور حضرت حسین کے نام کی لگتی ہیں، کہتے ہیں سبیل حسین کے نام کی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دیکھیں نظر بھی اللہ کے نام کی اور نیاز بھی اللہ کے نام پہ۔ بعض لوگ بھیک مانگنے کے لیے ہمارے دروازے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں نظر اللہ نیاز حسین، ہم اس کو بھیک دے دیتے ہیں، بھیک بھی دے دی، اپنا ایمان بھی دے دیا۔ وہ تو کفر بیان کر رہا ہے، نیاز حسین شرک کہہ رہا ہے۔ نظر بھی اللہ کے نام کی ہوتی ہے، نیاز بھی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے، نظر اللہ، نیاز اللہ۔ تو یہ جو محرم کی سبیل ہے اس کو حسین کی نیاز کا نام دینا، تو ایسی سبیلوں میں دودھ دینا بھی جائز نہیں،
ایسی سبیلوں میں چینی دینا بھی جائز نہیں، ایسی سبیلوں میں شربت دینا بھی جائز نہیں، بلکہ ایسی سبیلوں کا دودھ یا پانی پینا بھی جائز نہیں جو کسی غیر اللہ کے نام پہ سبیل لگائی جائے۔ اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ہمارے پاس 9-10 محرم کا روزہ ہے، آپ افطاری کریں، اپنے دوستوں کی افطاری کرائیں، اپنے گھر والوں پر وسعت سے خرچ کریں، میں نے بھی اس کی ترغیب اور حدیث نقل کی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ تو جو ہمارے کرنے والے کام ہیں جب ہمارے پاس موجود ہیں پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہمارے پاس 9-10 محرم کا روزہ ہے، آپ اس میں شربت پئیں پلائیں، پکوڑے کھائیں کھلائیں، آپ اس میں زردہ بنائیں، سموسے بنائیں، پکوڑے بنائیں، پھل اس میں لائیں، فروٹ چاٹ لائیں، دہی پلے لائیں، جو لائیں، کوئی شریعت منع کرتی ہے؟ آپ دودھ سوڈا بنا کر پئیں۔ جو ہمارا اپنا دین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنا نہیں ہے اس کو پر ہم پیسے بھی لٹا رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، جان بھی لے رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے عرض کیا اس کا خیال کریں۔ نمبر 5، محرم کے دنوں میں بطور خاص صرف مجالس منعقد کرنا، یہ جی محرم کی مجلس ہے حسین کی، یہ محرم کی مجلس ہے عزا کی، یہ محرم کی مجلس ہے تعزیے کی، یہ محرم کی مجلس ہے نوحہ کی، یہ فلانی مجلس ہے، ایسی مجالس کو منعقد بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسی مجالس میں جانا بھی نہیں چاہیے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ جس مجلس میں آپ نے جانا ہے وہاں بیان کرنے والا کون ہے؟ کوئی بیان کرنے والا آپ کا اپنا عالم ہے، کوئی بیان کرنے والا مستند عالم ہے، کوئی بیان کرنے والا صحیح آدمی ہے، پھر بات تو سمجھ آئے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے مردوں کو، عورتوں کو ایسی مجالس میں بھیج دیتے ہیں کہ جہاں بیان کرنے والے ہمارے نہیں ہوتے، من گھڑت روایات پڑھتے ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ایمان کو تباہ کرتے ہیں اور ہمارے ایمان کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی مجالس سے بچنا چاہیے اور ایسی مجالس میں جانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ میری آپ تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے آخری گزارش یہ ہے کہ تمام معاملات میں ہمیں اللہ کے حکم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرنا چاہیے۔ محرم الحرام میں کرنے کے دن نمبر 1 شہادت پہ فخر کریں، نمبر 2 9-10 یا 10-11 محرم کو روزہ رکھیں، نمبر 3 10 محرم کا اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کریں۔ جو کام نہیں کرنے، نمبر 1 کالے کپڑے پہننا، اس سے بچیں، تعزیہ جلوسوں میں شرکت کرنا، اس سے بچیں، ماتم کرنا، اس سے بچیں، یہ سبیلیں حسین کے نام کی لگانا، اس سے بچیں، محرم میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، اس سے بچیں، اس قسم کے جو منکرات ہیں اس سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر چلنے کی توفیق دے اور بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔